جی السلام علیکم، میں رؤف کلاسر آپ کے سامنے نئے ویلا کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ایمانداری سے بتاؤں، میرا آج چھٹی کا دل تھا۔ میں کہ ویکنڈ ہے یار، روز ہی بات کرتے ہیں، روز ہی بولتے ہیں، روز ہی آپ کو مطلب بندہ تنگ بھی آ جاتا ہے، بولتے بولتے بھی آ جاتے ہیں، اور آپ آگے ایک ہی بندے کو سنتے سنتے یا ایک ہی بندے کو دیکھتے دیکھتے تنگ بھی آ جاتے ہیں۔ انسانی مزاج ہے یار۔ تو میرا آج تھا، میں کہ چھٹی کرتے ہیں یار، آج کل دیکھیں گے تو کوئی تھوڑا سا ریلیکس کرتے ہیں۔ تو وہ جناب اتنی ساری ڈیولپمنٹس ہوئیں، اتنی ساری چیزیں ہوئیں، پھر آپ کے اندر کا صحافی بھی تو نہیں بیٹھنے دیتا، اب کیا کرے بندہ، وہ بھی تو لگی ہوئی ہے منہ کو، وہ جو کہتے ہیں نا وہ کافر کیا کوئی وہ شعر، ایک تو شعری مجھے مطلب شعری بالکل میرا ہاتھ جو ہے نا زیرو ہے، اور پروز کا آدمی ہوں، نثر کا آدمی ہوں، فکشن کا، یا بہرحال دیٹس اندر تھنگ۔ تو لہٰذا بات کرنی ضروری تھی کہ آپ بھی تھوڑے سے ادھر ادھر بندہ دیکھتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور آپ کے ارد گرد کیونکہ بہت ساری ایسی چینجز ہو رہی تھے جو آپ کو افیکٹ کرتی ہیں۔ اب وہ بھی نہیں ہو سکتا کہ بندہ اپنے یہ ماحول سے وہ تھوڑا سا دور ہو جائے، بالکل ہٹ جائے، اور کسی چیز کی خبر ہی نہ رکھے، بس آپ میوزک سنتے رہیں، آپ بکس پڑھتے رہیں، فلمیں دیکھتے رہیں، یار دوست مل کے تو گپیں کر لیں۔ اب یہ چیز بھی نہیں ہو سکتی، کتنے دن آپ کر لیں گے؟ کیونکہ وہی والی بات ہے کہ جو چینجز آ رہی ہوتی ہیں انہوں نے آپ کو ایک نہ ایک دن انہوں نے بھی افیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ مطلب آج والی چینجز دیکھ لیں، آپ میں سے بہت سارے لوگ بھی حیران ہوں گے کہ یار آپ کو ویکنڈ پہ بھی آپ لوگ جو ہیں، ہم سب کی میں بات کروں، کسی کو ریسٹ ہے، چلو ویکنڈ پہ چھٹی کر لیتا ہے بندہ۔ اب جو بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ وہی والی ہے کہ جناب جو بات چیت ہو رہی تھی بڑے عرصے سے، اسپیکولیشن تھیں، اب بات اسپیکولیشن سے شروع ہوتی ہیں، ریومر سے شروع ہوتی ہیں، گاسپنگ سے، ڈرائنگ روم گاسپ جس کو کہتے ہیں نا، لنگر گپ بھی کہتے ہیں جناب، ایک ٹرم ہوتی ہے ملٹری میں میرا خیال ہے کہ جناب لنگر گپ، کھانا کھاتے بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے یار دوست، ہاں بھی سنا یار کیا نوی تازی ہے، بس نوی تازی سے شروع ہو تو پھر تو بات چل پڑی، یار فلاں یہ کہہ رہا تھا، یہ ہو سکتا ہے، وہ بنتے بنتے نا بات جو نا پھر سیریس ہو جاتی ہے۔ ابھی وہی کچھ ہوا ہے کہ قاضی فیضیسہ صاحب کے کیس میں جو بات ادھر ادھر سے ریومر سے شروع ہوئی تھی، اسپیکولیشن سے شروع ہوئی تھی، حکومت یہ کر سکتی ہے، تو لوگوں نے اس وقت بھی نہیں یقین کیا تھا۔ اب وہ حقیقت بن رہی ہے اور وہ بننے جا رہی ہے، اور وہ بل آ رہے ہیں، اور اس پہ آپ کو پتہ ہے ساری ڈیٹیلز ہیں۔ خواجہ آصف صاحب نے بھی وہ بات پکی کر رہے ہیں۔ اچھا لا منسٹر صاحب ہیں وہ کنفرم نہیں کر رہے، انہوں نے کرنا بھی نہیں ہے، لا منسٹر کہہ دے گا تو بہت بڑی خبر بن جائے گی۔ ابھی ادھر ادھر سے خبریں آ رہی ہیں کہ جناب یہ مسودہ ہے، کہ پوائنٹس آ رہے ہیں کہ جناب اس میں بڑی اچھا پہلے ایک دو پوائنٹس ہے قاضی صاحب کی حد تک تھے کہ قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دی جا رہی، قاضی صاحب نے کہا جی میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا، انہوں نے تھوڑا سا مولڈ کر دیا، انہوں نے کہا ایکسٹینشن نہیں لینی تو ہم کوئی اور طریقہ نکال لیتے ہیں۔ بہرحال بڑی انپورٹنٹ چیزیں ہیں اس بل میں، جو ابھی ایک مجوزہ ایک ڈرافٹ آ رہا ہے، کل تک چینج ہو جو آئی ڈونٹ نو، جو اب تک چیزیں آ رہی ہیں وہ آپ کے ساتھ ذرا ڈسکس کرتے ہیں۔ ساتھ میں یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جناب سب عمران خان صاحب کی امید جو تھی سب سے بڑی وہ مولانا فضل الرحمان صاحب پہ تھی، وہ ٹرمپ کارڈ تھا ان کا، وہ کیسے رام ہو گئے ہیں۔ میں کل رات ان کے شو میں تھا، یہ ہوگا وسیم بدامی صاحب کے، تو اس میں یہ حمداللہ صاحب بھی تھے اور بھی منیر فروخ صاحب تھے، تو اس وقت یہی ہو رہا تھا کہ مولانا صاحب جو ہے نا بالکل حمایت نہیں کریں گے۔ تو میں نے اس وقت بھی بات کی، میں کہ میری ریڈنگ ہوتی ہے سیاست میں، غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے، میں کہ میری ریڈنگ یہ ہے کہ مولانا صاحب کریں گے۔ مولانا صاحب صرف بارگین کر رہے تھے، باقی وہ مولانا صاحب کر لیں گے۔ انہوں نے جب یہ بیان یہ دے دیا تھا نا پہلا کہ جناب اب یہ 45 والی اسمبلی ہے یا 47 والی، اب یہی چلے گی، اٹ واز کلیئر، اٹ واز آل اوور۔ اس کے بعد بھی مولانا صاحب سے توقع رکھ کے بیٹھ رہے ہیں، نہیں مولانا صاحب اس بات پہ ڈٹ جائیں گے، مولانا صاحب ووٹ نہیں ڈالیں گے، مولانا صاحب یہ کریں گے، وہ پھر آپ کی بارگیننگ ہوتی ہے کہ آپ کتنے اپنے آپ کو پولیٹیکل پرائس جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں۔ سو اٹ واز ویری کلیئر، کسی مطلب مجھے کتنے سال ہو گئے، 2002 سے میں پارلیمنٹ کور کر رہا ہوں پالیٹکس کو، سو 22 سال بعد مجھے اتنا اندازہ تھا کہ مولانا اگر یہ بات تقریر میں کر رہے ہیں نا، اٹس اوور۔ باقی فارمیلٹیز ہیں کہ آپ اس کو کیمفلاج کیسے کرنا ہے، اب اس کو رنگ روغن، اس کے اوپر پیکنگ کیسے کرنی ہے، اس کو کس طریقے سے پیش کرنا ہے، تو لفظوں کا کیا کھیل کھیلنا ہے، دیٹ واز اے پروسیس، باقی چیزیں ہو چکی تھیں۔ اب مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں اس معاملے میں، کیا بریک انہوں نے گفتگو کی، یہ بڑا ایک امپورٹنٹ، عمران خان صاحب کی وہ جو ان سے یہ امیدیں تھیں وہ علیحدہ ان سے ٹوٹی ہیں۔ عطا اللہ تارڑ صاحب نے بھی بڑا، انہوں نے بھی کچھ فرمایا ہے گرفتاریوں کا، وہ حکومت کے میں سے گلے پڑ گئے پارلیمنٹ میں جو گرفتاریاں کرائی گئی ہیں، وہ بھی میرا خیال اٹ واز شیم فل، حکومت کو یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی اتنا بڑا کوئی کام بھی نہیں ہو گیا کہ ہر آپ نے ان کو رات کو اٹھانا تھا، پکڑنا تھا اور ان کو گرفتار کرنے تھے، بجلی بند ہو رہے، ڈرامے ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہے ہیں، وہ اٹ واز ٹو مچ آئی مسٹ سے۔ اب وہ وضاحتیں دے رہے ہیں بیٹھے ہوئے، نہیں جی نقاب پوش نہیں تھے، باہر سے گرفتار کیا، پولیس نے کیا، پھر ایجنسی کو لوگ نہیں تھے، اب دیتے رہے وضاحتیں جناب۔ آپ کو اس وقت ہی نہیں کرنا چاہیے، آپ کو فیلو بینچ پہ بیٹھو، اپنی عزت آپ خود نہیں کریں گے پارلیمنٹ کی، بعد میں کہتے ہیں فوج ہماری عزت نہیں کرتی، ایجنسیاں نہیں کرتے، میڈیا نہیں کرتا، ججز نہیں کرتے، وہ جی ہماری عوام، کہاں سے عوام کرے؟ اگر آپ اپنی عزت یہ نہیں کریں گے کہ پی ٹی اے کے لوگوں کی مطلب مخالفت میں، چلو دشمنی میں نہیں کہتا سخت ہو جائے گا، لیکن ہے مطلب بنی ہوئی دشمنی ہے دونوں سائڈ سے، تھوڑا سا بندہ اپنا عزت کو دیکھ لیتا ہے کہ اس سے ہمیں کیا ہوگا، ہماری پارلیمنٹ ہماری حکومت کے کیا، وزیر اعظم غائب،
آپ کے محسن نقوی صاحب غائب، سارے غائب. اس وقت لگتا ہے کہ پورا اسلام آباد جو آئی جی صاحب چلا رہے ہیں ان کے پولیس چلا. مان لیا پولیس بھی بڑا ایک اہم رول ہوتا ہے کسی بھی سوسائٹی میں، لیکن وزیر اعظم وزیر داخلہ بھی تو کوئی چیز ہوتے ہیں، غائب ہیں. اب وہاں پہ وضاحتیں آ رہی ہیں. لیکن جو ایک اور اہم چیز ہے، اس سے پہلے کہ میں واپس جاؤں اس پہ آپ کو ترمیم پہ جاؤں مولانا فضل الرحمان صاحب، یا کیا کیا میسو چینجز آ رہے ہیں، اس کا کیا بڑا ایک اوور آل مطلب پاکستان کا سٹرکچر اس سے تبدیل ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں بہت پولیٹیکل سٹرکچر بھی آپ کا چینج ہوگا، آپ کو جوڈیشل بھی چینج ہوگا، پارلیمنٹ بھی چینج ہوں گے، بڑی میسو چینجز آئیں گی. یہ جو ترمیمی بل لیا جا رہا ہے اس کی اگر ڈیپتھ میں جائیں وہ بھی بات کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز عمران خان صاحب نے، میں آتا ہوں اس پہ، آتا ہوں ترمیم پہ آتا ہوں. عمران خان صاحب نے اپنے مصیبت ایک اور کو گلے ڈال لی، یہی کہا جائے گا نا جو اس وقت وہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے 2 پیجز کا، لکھو. ڈیفینیٹلی خان صاحب نے خود تو نہیں لکھا، اٹس ویری کلیئر، لگ بھی رہا ہے ان کی لینگویج بھی نہیں ہے وہ جس طرح کا لکھا گیا، کسی اور بندے نے لکھ کر اس کو ٹویٹ کیا ہے. اور وہ عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کیونکہ کیا گیا، لہٰذا ان کی اونرشپ ہے اور وہ اونرشپ دیتے ہیں. اب وہ اس میں جو انہوں نے باتیں لکھی ہیں، دیز آر ویری سیریس. یہ پہلے بھی وہ سیریس بات کرتے ہوتے ہیں، بڑی سخت بات کرتے ہوتے ہیں خان صاحب، لیکن یہ کوئی وہ کہتے ہیں نا اب کی دفعہ یہ کوئی تھوڑا سا نیکسٹ لیول ہوا ہے. یہ اب جو کچھ ہوا ہے، جو خان صاحب نے اب وہ ٹویٹ کیا ہے، وہ تو بڑا مطلب انتہائی سخت ہے، میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں. اس پہ فوری طور پر حکومت نے ایکشن لیا ہے. سر آپ کو پتہ ہے وہ بھی اب یہ لڑائی بڑھ گئی نا، وہ کہتے ہیں ٹٹ فار ٹیٹ، ٹٹ فار ٹیٹ چلنا شروع ہو گیا ہے کہ جناب ادھر سے حکومت کچھ کرتے ہیں، عمران خان صاحب کہتے ہیں، عمران خان صاحب کرتے ہیں تو حکومت کرتی ہے، ایجنسیاں کرتی ہیں، فوج کرتی ہے. ان کا جو ٹویٹ ہے وہ پڑھ کر مطلب وہ ایک ہمارے دوست تھے، ہمارے ساتھ ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کانوں سے نا آپ کے وہ نکل جاتا ہے، آپ کے دھواں نکل جاتا ہے. اتنا ان کا سخت ان کا لیٹر ہے. وہ بھی کچھ چیزیں اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں تو اس میں ساتھ میں ان کے وکیل جو ہیں انہوں نے اب یہ ایک اور ٹویٹ کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ ایف آئی اے نے باقاعدہ مقدمہ درج کر لیا ہے، اور منیر فاروق صاحب کی یہ خبر تھی کہ بغاوت کا مقدمہ درج کیا گیا ہے. تو بغاوت کا مقدمہ مجھے نہیں پتہ ایف آئی اے کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتا یا کیا جائے گا. وہ کہتے ہیں تو انیشیل انویسٹیگیشن کے لیے ایف آئی اے کے 4 ممبر ٹیم جو ہے سینئر افسران کی، وہ اڈیالہ بھیجی گئی کہ خان صاحب سے جا کر اس ٹویٹ کے بارے میں انویسٹیگیشن کرے. سو ایک اور نیا کیس جو ہے نا خان صاحب پر بن گیا ہے. ڈیفینیٹلی خان صاحب کے ان کے حامیہ لوگ جو ہیں وہ تو یہی کہیں گے کہ جناب کہ اور اس سے زیادہ بڑا خان صاحب کا کیا نقصان ہو سکتا ہے. جتنے ہونے تھے تو ہو چکے، ملٹری ٹرائل کی باتیں ہو رہی ہیں، ملٹری ٹرائل سے تو بڑی چیز کی اور کوئی نہیں. لیکن اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اگلے بندے کو مسلسل سٹریس میں رکھیں، پرابلم میں رکھیں، اس کو وہ سمجھا جائے یہ کہ وہ بندہ جو ہے نا سانس نہ لے سکے. اس کو ہر وقت آپ انویسٹیگیٹر ہیں، پولیس والے ہیں، جج ہیں، کچہری ہے، آپ کو جیل والے ہیں، یہ سارے لوگ ہیں. آپ نے اگلے بندے کو ذہنی طور پر وہ رکھنا ہے، انڈر سٹریس رکھنا ہے. اینگر، غصہ، فرسٹریشن، یہ باقاعدہ ٹیکنیکس ہوتی ہیں. خان صاحب پہ وہی اپلائی کی جا رہی ہیں. اور خان صاحب یا تو بریک لیتے، وہ کہتے ہیں بریک لیں گے تو خان صاحب کو لگتا ہے کہ یہ ٹائم اور لمحہ جو ہے نا وہ گزر جائے گا، میں اگر بریک لوں تو. اب اس میں انہوں نے کہا کیا ہے، یہ چیزیں ذرا نا سننے والی ہیں. جو ان پہ بغاوت کے مقدمے کی بات ہو رہی ہے خان صاحب پر، دیز آر ویری امپورٹنٹ. مثلاً خان صاحب کو ایک چیز کا پتہ ہے جو میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ بنگلہ دیش ایشو جو ہے نا یہ بڑا سینسٹیو ہے آرمی کے لیے. لہٰذا ہر ٹویٹ میں، ہر گفتگو میں وہ ضرور بنگلہ دیش، شیخ مجیب الرحمان، جنرل یحییٰ، فوجی قیادت 1971، وہ اس کی ضرور بات کرتے ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ وہ حمود الرحمان کمیشن، یہ ان کے پیٹ لفظ ہیں. اگر مطلب ہے آپ فالو کرتے ہیں سارے کے سارے. تو اس سے پہلے بھی انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا، ایک انہوں نے ویڈیو ٹویٹ کی تھی جس کو پہلے انہوں نے ڈسون کر دیا تھا. اس میں بھی کہ مقدمہ ہوا تھا، پتہ نہیں پھر اس کے بعد بلایا گیا تھا، رؤف حسن صاحب کو پکڑا گیا تھا، بیرسٹر گوہر صاحب گئے تھے، وہ سارے. اب یہ نہیں پتہ کہ اس کیس میں کس کو بلایا جاتا ہے یا کن کو وہ کیا جاتا ہے کہ کون اس کو. اچھا پہلے خان صاحب نے بڑی سمجھداری سے اپنے کو ڈسٹنس کر لیا تھا اس سے، لیکن بعد میں انہوں نے خود کو وہ کر لیا کہ نہیں ہاں میں نے کیا ہے. اس میں بھی اسی طرح کی چیزیں تھیں. ان کی پارٹی کے بڑے لوگ کہتے تھے کہ یہ تو اس طرح باتیں نہیں ہونی چاہیے جو خان صاحب نے کی تھی. اب خان صاحب نے جو باتیں کی ٹویٹ کی بجائے، ساری ویڈیو کے بجائے انہوں نے ٹویٹ کیے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں، جو اس میں میرا خیال ہے ساری چیز جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ 90,000 فوجی جو تھے وہ انڈیا کے آگے سرنڈر ہوئے یا ان کو یہ قیدی کر لیا گیا تھا. بھٹو صاحب نے خود کہا تھا کہ 50,000 لوگ جو ہیں وہ یہ مارے گئے تھے وہاں پر آپ کے بنگلہ دیش میں. اور پلس انہوں نے یہ کہا جناب کہ حالانکہ اس سے زیادہ لوگ جو ہے نا بنگلہ دیش میں مارے گئے تھے. بلینز آف ڈالر جو ہیں اکانومی کے وہ لاسٹ ہوا جس سے ہم آج تک نہیں اس میں ریکور کر سکے. پھر وہ انہوں نے جو بات کیا کہ جناب کہ یہ شیخ مجیب جو ہے نا ان کو یحییٰ خان نے دھوکہ دیا تھا، ان کے ساتھ وہ دھوکہ کیا گیا تھا، ان کو پاور نہیں دی گئی تھی تاکہ وہ اقتدار میں، جنرل جو ہے نا اقتدار میں رہے. ابھی بھی وہ کہتے ہیں یہ کچھ ہو رہا ہے کہ ایک بندہ ہے، نام تو نہیں دیا،
کہ وہ کس کا کہہ رہے ہیں، لیکن اٹس انڈرسٹینڈیبل وہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جناب ابھی بھی ایک بندہ ہے جو پورے ملک میں اپنا رول چلا رہا ہے اقتدار میں رہنے کے لیے، اقتدار کو پرولانگ کرنے کے لیے، اسی طرح کی چیزیں ان کا خیال ایک ہو رہی ہیں جو کہ جنرل یا نے کی تھی، اور جس کے بعد امپلائی کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے نا 2 حصوں میں وہ تقسیم ہو گیا تھا. سو یہ ساری چیزیں انہوں نے کہا جناب کہ ون مین جو ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا پاکستان میں، یہ چیزیں ہو رہی ہیں. پلس وہ کہتے ہیں ایک سمال ایک ایلیٹ ہے، ایک گروپ ہے جنہوں نے پورے کا پورا پاکستان کے ریسورسز پہ، پاور پہ، ملک پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہ اپنی مرضی سے قانون کو وائلیٹ کرتے ہیں، ججز کو تھریٹ کرتے ہیں، یہ پارلیمنٹ پہ یہ اس کے سینکٹری کو آ کے وائلیٹ کرتے ہیں، خراب کرتے ہیں، اور پھر وہ جو اس کا آپ کی جمہوریت کا سمبل ہے اور پبلک ریپرزنٹیٹیو جو ہیں ان کو اغوا کر لیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں سارے کام جو ہے نا یہ ایک ہی بندہ کر رہا ہے. ساتھ میں وہ آتے ہیں اس پہ جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے قاضی فیض عیسیٰ صاحب پہ، وہ کہتے ہیں جناب کہ اب کی دفعہ قوم باہر نہ نکلی، لوگ نہ آئے تو پھر ہمیشہ کے لیے آپ غلام رہیں گے، اور کیونکہ قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے، قاضی صاحب جو ہیں ان کو مل رہی ہے، ان کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے، لہٰذا وہ قوم اور ملک سے کہہ رہے ہیں آپ جو ہے نا باہر نکلیں. سو وہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو انسائٹ کیا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سڑکوں پر آئیں، احتجاج کریں، ہنگامے کریں، یہ ان کا خیال ہے. اسی عزیل شاہ کی بات اور محسن نقوی پہ بڑا انہوں نے کہا 3 لوگوں کو انہوں نے بات کیا کہ جناب کہ اب جو 90,000 فوجیوں کی بات کرتے ہیں، قاضی فیض عیسیٰ، محسن نقوی، ہمایوں دلاور جج صاحب ہیں جن پہ انہوں نے بڑے سیریس الزامات لگائے ہیں کہ جنہوں نے ان کو سزا دی تھی کیسز میں. سو خان صاحب نے یہ جو آپ کا 2 پیجز کا میں پڑھ رہا ہوں سر، مطلب الیکشن کمیشن پہ باتیں ہیں، پھر فارم 47 ہے، اور اس طرح کی وہ کہتے ہیں جہاد کریں. ہماری تحریک جو ہے نا جہاد ہے، اور پاکستان کے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے باہر نکلیں، اور جوڈیشری کو کہا ہوا کہ آپ رول آف لا کے لیے آپ سٹینڈ لیں. ساتھ میں جیسے میں نے کہا انہوں نے قاضی فیض عیسیٰ صاحب پہ بھی انہوں نے تبرہ پڑھا ہے اسٹیبلشمنٹ کی. فوج کا کوئی لفظ لکھا تو نہیں ہے، کوئی ایسا آرمی کا لفظ مجھے نظر نہیں آیا، اگر مجھ سے مس ہوا ہے. جنرل صاحب کا کسی بھائی نام لکھا، ماضی میں لکھتے تھے، وہ آپ کی دفعہ نہیں لکھا انہوں نے، ماضی میں کہتے تھے، ویڈیو بھی تھی. سو اس میں تو انہوں نے کیئر کی ہے، اپلائی کیا ہے کہ اس طرح کی گفتگو کی جائے کہ لوگ سمجھ بھی جائیں، نام بھی نہ آئے. لیکن پھر بھی ایف آئی اے وہ کہتے ہیں انہوں نے بغاوت کے پرچے درج کر دیے ہیں. اب اس کا خان صاحب کیا جواب دیتے ہیں، کیسے ہوتا ہے، یہ تو علیحدہ ہوتا ہے. نو کمنگ ٹو دا پوائنٹ، جس کا میرا خلاف ویٹ کر رہے ہوں گے کہ ججز کی ایکسٹینشن کے لیے قاضی صاحب اس پہ تیار ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تیار ہیں. اس کو ایکسٹینشن کی بجائے اس کو ایک عینی اصلاحات کا پیکج کا نام دیا گیا کہ جوڈیشل پیکج ہے، جس میں صرف ایک جج کو فائدہ نہیں ہو رہا. تو وہ کہتے ہیں ایکسٹینشن تو وہ ہوتی ہے جیسے جنرل باجوہ کی ہوئی تھی کہ 3 سال اکیلے ان کو مل گئے تھے، یا جنرل کیانی کی ہو گئی تھی ماضی میں، ہم نے دیکھا پیپلز پارٹی دور میں عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ صاحب کو دی تھی. یہ ایکسٹینشن نہیں ہے، دیٹس اے کمپلیٹ پیکج اکارڈنگ ٹو دا حکومت جو وہ اس بات کو سامنے لا رہی ہے، جس میں تمام ججز کی عمر جو ہے نا وہ بڑھائی جا رہی ہے. چیف جسٹس جو ہیں وہ 65 پہ اب ریٹائر ہوتے ہیں اس وقت، میرا خیال ہے 63 اب 68 کی جا رہی ہے، وہ سب کے لیے. ساتھ میں ججز کے پہلے ٹرانسفر نہیں ہو سکتے تھے، مطلب اسلام آباد میں سپریم کورٹ میں ہے تو آپ کو وہاں پہ نہیں بھیجا جا سکتا، کسی اور صوبے میں. اسی طرح ہائی کورٹ کے میرا خیال ہے وہ چیزیں تھیں، وہ ٹرانسفر کا رائٹ بھی ہے، وہ ریسٹور کیا جا رہا ہے. پلس وہ ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک یہ مجوزہ ہے، لیٹ سی کہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. جو تجویز ہے کہ جناب کے سرکاری ملازمین ہیں ان کی بھی ایج جو ہے نا وہ بھی بڑھا دی جائے، 2-3 سال وہ بھی بڑھا دی جائے، ریٹائرمنٹ ایج جو ہے ان کو 60 سے 63 کیا جائے. تو یہ وہ چیزیں لا رہے ہیں تاکہ اوور آل سمجھا جائے گا کہ جناب کہ یہ صرف اکیلے نہیں ہیں، صرف ججز کے لیے نہیں ہے، سرکاری ملازمین کے لیے بھی ہے، دیگر لوگوں کے لیے ہے، پیکج ہے. اچھا یہ جو سرکاری ملازمین کی ایج بڑھانے والی بات ہے، یہ مجھے یاد ہے میں 2002 سے سن رہا ہوں. میں ہر دفعہ کہا جاتا ہے کہ پیسے نہیں اتنے لوگوں کو، جب آپ کو پینشن گریجویٹی دینی پڑتی ہے نا یکدم، تو پیسے نہیں ہوتے، بلینز اور روپیز آپ کے نکل جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ اس کو ڈیلے کریں، پاکستان کے حالات میں پھر آپ کو بینکوں سے لون لینے پڑتے ہیں. سو 2-3 سال اگر ہم آگے کر دیں تو تنخواہ جاتی رہے گی، لیکن کم از کم ہمیں ایک ساتھ پیسے نہیں دینے پڑے. یہ بڑی پرانی تجویز ہے. سو میرا خیال ہے اس کو ریوائیو کیا جا رہا ہے. لیکن اصل مقصد یہ تھا کہ اگر ترمیم آتی ہے، جو نمبرز گیم کی بات ہو رہی تھی کہ آپ کی قومی اسمبلی میں نمبر پورے نہیں تھے، سینٹ میں بھی نہیں ہے، اب وہ کہتے ہیں قومی اسمبلی میں پورے ہو گئے، چلے مولانا صاحب تیار ہو گئے. مولانا صاحب نے پہلے بھی کہہ دیا تھا، منا لیا ان کو. مولانا صاحب نے جو بھی اس کے بدلے لیا ہوگا وہ بعد میں نظر آ جائے گا، سامنے آ جائیں گا. لیکن سینٹ جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. سینٹ میں ووٹ جن کے بہت کم تھے، وہاں پہ کیا کیا جائے گا؟ دیٹس مسٹری سب کے لیے کہ سینٹ میں کیسے بل کو پاس کیا کرائے گا. لیکن اگر وہ بل لا رہے ہیں اور جو بات ہو رہی ہے کہ سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری تیاری کر لی گئی ہے. تو پھر تو پورے نمبر پورے کیسے ہوئے ہیں؟ دابڑ گسنی کی گئی ہے، زبردستی کی گئی ہے، اٹھایا گیا ہے، قائل کیا گیا ہے، کوئی ان کی پام گریز کی گئی ہے، چونچ گیلی کی گئی ہے. یہ تو
अभी पता चलेगा। लेकिन लगता ये है कि कुछ ना कुछ उन्होंने कर लिया, इसलिए वो मुतमिन भी हैं और कॉन्फिडेंट भी हैं। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में आपको पता है ये चीज़ें होती रहती हैं कि आपको फिर नंबर पूरे करने में इसी तरह से जब हुकूमत तुल जाए, साथ में एजेंसियाँ हों, इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट, फिर आप कुछ भी कर ले, तो किसी की हुकूमत कोई वज़ीर आज़म हो, फिर कोई आइन कानून और इन चीज़ों की परवाह नहीं की जाती। बहरहाल काजी साहब जो हैं वो उनका रास्ता जो रोकना था उन्होंने, मेरा ख्याल है उनका ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का, वो बड़ी कामयाबी से लगता ये है कि वो कल तक वो सामने आ जाएगा। और काजी साहब जो हैं वो इसको कबूल करेंगे नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग कह रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं एक्सटेंशन वो और बात है, फिर कह रहा हूँ एक्सटेंशन को कहते मैं नहीं लूँगा 3 साल वाली जनरल बाजवा की तरह। जुडिशल रिफॉर्म में अगर एज बढ़ जाती है, अब ये काजी साहब फिर अब मुफ्त में अगर आपको 3 साल मिल रहे हैं तो फिर कौन इनकार करता है सर? मुफ्त वाली चीज़ का कौन इनकार करता है? लेट्स सी सर, इसके बाद क्या खान साहब की अपील पे लोग निकलते हैं या एक दफ़ा फिर जैसे लोग बाहर नहीं आ रहे सड़कों पे, जितने खान साहब उम्मीद लगाए बैठे हैं बांग्लादेश की तरह, ये भी पता चल जाएगा सर आने वाले दिनों में। साथ में बगावत का जो पर्चा FIA वाला, उसको देखते हैं उसका क्या नतीजा निकलता है। चीज़ें बड़ी तेज़ी से गड़बड़ हो रही हैं सर।